یہ پروگرام محمد احمد کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز ہمارے معتبر علماء کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو دین کی فکر ہوتی ہے اور دینی مجلسوں میں پہنچ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مبارک جلسے میں جو میں بات کروں گا وہ جوانوں کی مطلب کی کروں گا، اور وہ مطلب کی ایسی ہوگی جو بوڑھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، بچوں کے لیے بھی ہوگی اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے، افراتفری کا ماحول بالکل نہ بنائے، اور خصوصاً یہ بچے جو عقل کے کچے ہیں یہ خاموشی کا ماحول بنائے رہیں اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نوجوانوں، میرے واجب التکریم بزرگوں، دیکھو اس وقت ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، کسی ایک ٹکڑے کی بات نہیں، کسی ایک گوشے کی بات نہیں، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، صرف پڑوسی ملک کی بات نہیں ہے، صرف شام کی بات نہیں ہے، صرف فلسطین کی بات نہیں ہے، صرف سیریا کی بات نہیں ہے، صرف برما کی بات نہیں ہے، یا صرف کشمیر کی بات نہیں ہے۔ آپ جانے کے لیے کسی سمت کبھی سیر کونا، آپ جانے کے لیے کسی سمت کبھی سیر کونا، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں، بھوک عالم در و دیوار سے ہوتا ہو عیاں، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں،
کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی، بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی۔ ٹوٹنا پھوٹنا ہمارا مقدر بنا، تباہ و برباد ہونا ہمارا مقدر بنا، ظلم و ستم کی چکی میں پسنا ہمارا مقدر بنا۔ اس دنیا کے اندر جب ہم کسی کے سامنے یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہماری خاری کی وجہ کیا ہے، پستی اور نکبت میں جانے کی وجہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو پریشان نہ ہوتے، مطلب یہ ہے یاد رکھو امت مسلمہ کے تمام بہترین دل و دماغ کو میں جھنجھوڑ کر کہتا ہوں کہ یہ 100% غلط ہے۔ ہماری تباہی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری خاری کی وجہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے اور برحق کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سنو، غور سے سنو، تمہیں کوئی مائی کا لال ذلیل کرنا تو دور کی بات ہے، ترچھی نگاہ سے تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ تمہارے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، تمہاری زندگی میں محمد کا کردار چمک رہا ہو، تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین نمایاں ہو۔ تو اللہ پاک نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری تباہی کی وجہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان تو باطل طاقتوں کو جھکانے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ ایمان تو انسان کے اندر ایسی اسپرٹ پیدا کرتا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر خود مسکرانے کا ہنر آتا ہے، ان کے لبوں پر تبسم مچلنے لگتا ہے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں نہیں اڑتی کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان خدا سے ڈرتا ہے، ایمان جب نکل جاتا ہے انسان اتنا بزدل بے غیرت بے حمیت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے پیروں کے چاپ سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو ایمان تو انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ ایمان صحابہ کے پاس تھا نا، پریشان تھے، ارے جیسے آج کے دجال، آج کے ابو جہل اور آج کے ابو لہب اور آج کے امیہ بن خلف اور آج کے عبداللہ بن ابی بن سلول جس طریقے سے فتنوں کا جال بچھاتے ہیں اور بنتے ہیں، ایسے نبی کے صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے ستانے کی کون سی کسر چھوڑی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ستانے کی رات کو پلاننگ کرتے تھے، جب صبح ہوتی تھی اللہ کی مدد آ جاتی تھی اور اللہ ان کے پلاننگ کے جال کے تاروں پود کو مٹھیر کر دیتا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صحابی کرام کے پاس حقیقی ایمان تھا، اس لیے تعداد ان کی تھوڑی تھی، لیکن میرے بھائیوں جس میدان میں گئے اس میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کل تو بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، آج پانی میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان اپنے گھوڑوں کے سموں سے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بھول جاؤ ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے، ایمان تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں بھی جس درجے میں بھی ہو ایمان کو اس نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے، بلکہ ہماری تباہی کی وجہ، ہماری پریشانی کی وجہ، ہماری خاری کی وجہ بددینی ہے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، کافر تو بددین ہے ہی ہے، وہ بے دین ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے حبیب
ہم آپ کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اے اللہ آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے، وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے، اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا۔ بددینی ہماری تباہی کی وجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہ جب اس دنیا کے اندر کوئی تباہی آتی ہے، انسان زمین پر ہے، زلزلہ آتا ہے، انسان کے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں آتا ہے، جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دے۔ میرے بھائیوں، بددینی کی تو بہت سے کام ہیں، لیکن بددینی کا وہ کون سا کام ہے جس کی بنیاد پر دنیا ہی میں عذاب آتا ہے؟ سن لو میری بات کو توجہ سے۔ مثل تو مشہور ہے کہ دنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، کہ دنیا تو دار العمل ہے اور آخرت تو دار الجزاء ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جب ان گناہوں کا انسان زمین پر ارتکاب کرتا ہے تو سزا آخرت میں نہیں ملتی بلکہ اسی دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کون سے وہ گناہ ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ انسان جب بے حیائی کا مرتکب ہو جائے، خاص طور سے بے حیائی کو پھیلانے میں کردار ادا کرے، انسان جب بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے، جب بے حیائی کا کام کرنے لگے، بے حیائی کی بات زبان پر آنے لگے، بے حیائی کا کام اس کے کردار اور کیریکٹر میں ڈھل جائے، پھر اللہ کا عذاب آخرت میں نہیں اسی دنیا میں آتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میاں ہم کون سی بے حیائی کا کام کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کی ساری زندگی بے حیائی میں گزرتی ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور بھٹائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ایئر فون پھنسا ہوا ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور محمد کے ماننے والوں تمہیں محمد کا واسطہ، مسجد میں آ جاؤ۔ لیکن آج کی امت مسلمہ کے ان تمام اولادوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے کانوں میں جو ایئر فون پھنسا ہوا ہے، اذان کے وقت بھی ہم اسے نہیں نکالتے ہیں۔ یہ بے غیرتی، یہ گھٹائی اس دھرتی پر امت اور کیا کرے گی؟ یاد رکھو کہ یہ وہ جرم ہے کہ جب قومیں کرنے لگی ہیں، اللہ نے انہیں خنزیر، بندر، کتا، سور بنا ڈالا ہے۔ محمد کی دعاؤں کی بدولت تم باقی ہو اور آگے بڑھو۔ بے حیائی کی سزا میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنے آپ کو بیدار کر کے نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور انٹرنیٹ کے واسطے سے پوری دنیا کی سعید روحوں سے میرا یہ پیغام ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے تقریروں کا زمانہ ختم ہوا ہے، دل سے ایک آہ نکل رہی ہے، ایک بھائی کا درد ہے۔ میں اپنے غم کو شیئر کرنے آیا ہوں، جیسے میرے ہونٹ قینچی سے قیامت کے دن کاٹے جائیں گے، ایسے مجھے بھی اختیار ہوگا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک جوان کا گریبان پکڑوں کہ میں نے تجھے سمجھایا تھا، میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے بتلایا تھا، لیکن آج کی جوان کی حالت یہ ہے، کلمہ پڑھنے والے کی حالت یہ ہے، مسلمان کی حالت یہ ہے کہ بہترین قسم کا موبائل لے کر کے آیا، ملٹی میڈیا، فخر کرتا ہے کہ مجھ سے بہترین سیٹ پوری بستی میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ او ظالم، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کر، لیکن تو نے شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا؟ جمعہ کے دن پہنچا مسجد میں اور وہ ٹوپی لگائی پلاسٹک والی جس کا لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اب تو وہ بھی نہیں، سیدھا ہیپی کٹ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آیا ہے اللہ پر احسان کرنے۔ کتنی رکعت؟
12-14 दो पढ़ करके भागा। मुझे इससे बहस नहीं करनी है। मैं बेहयाई बताना चाहता हूँ, बेहिसी बताना चाहता हूँ, जिहालत बताना चाहता हूँ। यह उस कौम का मरसिया है, तकरीर नहीं है जिस कौम के नबी ने फरमाया था बेहयाई से बचो, बेगैरती से बचो, ला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा, बेहयाई न फैलाओ, लुइनु फ़ी दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में लानत का सबब बनेगा। आज इस कौम का नौजवान मस्जिद में जाता है और उसके मोबाइल पर जो टूल सेट है वो सादा नहीं है बल्कि गाने का टूल सेट है। मर जाता, धंस जाता, तबाह हो बर्बाद हो जाता नबी का उम्मती और गाने का आशिक, और ऐसा आशिक कि तेरे मोबाइल पर सादा टूल नहीं बल्कि गाने का टूल सेट है। फख्र करता है बेहया, जिसके एक एक वर्ग से, जिसके एक एक शब्द से, जिसके एक एक लफ्ज से आखिरत तबाह होती हो। आजाद के कीड़े, आजाद के सांप बिच्छू मुसल्लत किए जाते हो। आज ऐसे टून को सेट करके बड़े फख्र के साथ मस्जिद में पहुंचा। इमाम साहब कहते हैं मोबाइल बंद करो, हम चौधरी हैं, हम नवाब हैं, हम प्रधान हैं, इमाम साहब की बात कैसे मान लें? इमाम तो दो कौड़ी का होता है, उसकी क्या हैसियत? ऐ अक्ल के दुश्मनों, आज गुमनाम से ही ये इल्म की दौलत वाले, आज गुमनाम से ही ये इल्म की दौलत वाले हश्र में यही सालाब नजर आते हैं। दो कौड़ी के लोग कल क़यामत में पता चलेगा जब चापलूसी करते फिरोगे, हजरत जी मेरी भी शफाअत कर दीजिए, हजरत जी मेरी भी शफाअत कर दीजिए, तब जाकर के अपनी नीयत का अंदाजा। बेहिसी बताना चाहता हूँ, बेगैरती बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मस्जिद में पहुंचा और मस्जिद में पहुंचने के बाद उसके मोबाइल पर जो टून सेट है वो गाने का है। तो अब शैतान का चौके लगाता है दोस्त को कि मियाँ बहुत देर से एब्सेंट हैं, गैर हाजिर हैं, आखिर कहाँ हैं, कहाँ गए, कहाँ पहुंचे। तो जाहिर है उसने तलाश किया तो उसने फोन पर घंटी बजाई। और सुन लो मेरी बात को तवज्जो से, उसने फोन पर घंटी बजाई और फोन पर जो टून सेट है वो गाने का है। तो क्या आवाज आएगी भाई? कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, कहाँ आवाज आ रही है? वो घर जो अल्लाह की रहमतों का मस्कन और खजीना है, जहां अल्लाह की ताकत का अंदाजा करने वाले दरवाजे पर जाते थे तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता था। हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी वहां जाकर के रोने लगते थे। शहंशाहों का दरबार, ज़ाते आली का दरबार, इतनी भी हमीयत नहीं, इतनी भी अहमियत नहीं कि तेरे मोबाइल पर गाने की आवाज, वो भी मस्जिद के अंदर। जब कौम पर यह हालत आएगी तो अल्लाह का अजाब आसमान से उतर करके जमीन पर नाजिल होगा। मेरे नौजवानों, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये कौन कर रहा भाई? ये हम ही तो कर रहे हैं ना। इस्लाम के फैलने के रास्ते में यहूदी रोना है। अरे यहूदियों के पिल्लों से ज्यादा खतरनाक उम्मत मुस्लिमा की वो औलादे हैं जो अपनी करतूत से, अपनी तहजीब से, अपने रहन सहन से एक मनफी नेगेटिव पैगाम देते हैं कौम। बेहयाई की बात, बेहयाई की हालात इस सतह पर है कि एक वो लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, जिसकी उम्र 13 साल, 12 साल, स्कूल में जा रही है ना, मॉन्टेसरी में जा रही है ना, यूनिवर्सिटी में जा रही है ना, कॉलेज में जा रही है ना, शॉपिंग सेंटरों में जा रही है ना। अरे वहां तो फंक्शनों के नाम पर, आर्ट के नाम पर वहां तो नचाया जाता है, वहां तो बेहयाई का लिबास ही पहनाया जाता है। वो लड़की सेट हो जाती है किसी से, फिर सर्दियों की रातों में पूरी रात लिहाफ में मुंह डाल कर बात करती है। माँ को भी पता है, बहनों को भी पता है, बाप को भी पता है, भाई को भी पता है, लेकिन कोई बेगैरत भाई अपने हाथ से अपनी बहन को समझाने को तैयार नहीं है। मेरे नौजवानों, ये बेगैरती है, ये बेहयाई है, यही चीजें इंसान को दफन करती हैं। याद रखो, टकटकी बांध कर देखने से कुछ नहीं होगा। जब कौमों का अंजाम खतरनाक होना होता है ना, जैसे कहते हैं
کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ بستی کی طرف بھاگتا ہے، ایسے ہی جب کسی امت پر تباہی کا دور آنا ہوتا ہے تو وہ امت بے حس ہو جاتی ہے، بے غیرت بن جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، اپنی بے حیائی کو دیکھو ذرا۔ ولیمہ کریں گے، اچھی بات ہے بھائی، ولیمہ کرو، حدیث میں آیا ہے اولی ملو بشاتن، لیکن ولیمہ تو کر رہا ہے، لیکن اب تو ناک کو بچانے کے لیے بے حیائی کرے گا، سود لے کر، رشوت لے کر، حرام کی کمائی سے ولیمہ کرتا ہے۔ یہ نہیں بتانا مقصد ہے، ولیمے میں پہلے یہ کیا کہ چلو کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، مولویوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، حلال ہے، گنجائش ہے، سنت کے خلاف ہے لیکن گنجائش ہے، مولویوں نے اجازت دے دی۔ اس قوم کے لوگوں نے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا، ہم دیکھتے رہے، نکاح بھی پڑھاتے رہے، ان محفلوں میں جاتے بھی رہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے پرکھوں نے پہلے ہی اس خطرے کا اظہار کر دیا تھا، اس امت کی دماغ کی کجی سمجھ کر کے کہا تھا کہ یہ امت کبھی بھی کسی ایک کروٹ پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی۔ لو کان لابن آدم وادیم من ذهب الا حب ان يكون له وادیان، نہ مال سے پیٹ بھرتا ہے نہ خواہشات سے پیٹ بھرتا ہے۔ کچھ دنوں تک کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا رہا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آج امتی کی شادی ہے، نبی کے غلام کی شادی ہے، نبی کے دیوانے اور مستانے کی شادی ہے، اور کھانا اسٹینڈنگ، گدھوں کتوں اور جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ نکاح بھی ہم جا کے پڑھا رہے ہیں، ولیمے کا کھانا بھی ہم جا کے کھا رہے ہیں، کوئی آدمی نوٹس لینے کو تیار نہیں، کہتے ہو اصلاح معاشرہ۔ جب کوئی آدمی رزق لینے کو تیار نہیں ہے، برائی لینے کو تیار نہیں ہے، تو بتاؤ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، سماج کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مفلوج الحال شخص ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشان ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن بغیر ڈیجے کے اس امت کے کسی لڑکے کی شادی نہیں ہوگی، بارات نہیں جائے گی۔ او بے غیرتو، جا کر کے بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابو جان زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی ہے، ابو جان ڈی جے بجانے کی اجازت دے دیجئے، ابو جان جب تک تبلے کے تھاپ پر ہم نہیں تھرکیں گے شادی میں مزہ نہیں آئے گا۔ او قوم کے بے حیا، اگر شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے تو موت بھی ایک بار آئے گی۔ ارے شادی تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے نا کسی بھی وجہ سے، لیکن موت کو اللہ دو موتوں کو کسی پر جمع نہیں کرتا، بس موت تو ایک ہی بار آئے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بیدار کرو، عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ بے حیائی پر وابستگی اور بے حیائی پر کمر باندھ کر زندگی گزارو گے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بے حیائی کرو گے یا بے حیائی پھیلاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک کرونا نہیں، 1000 کرونے آئیں گے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔